شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں۔ آصف کہتے ہیں ہم لوگ بھلوال کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ اپنے چاچو کی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چاچو جو ہے وہ ٹرک ڈرائیور تھے۔ وہ بتاتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب وہ بالکل نوجوان ہوا کرتے تھے، آج سے 30 سال پرانی بات ہے۔ تو چاچو کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ نوشہرہ والی سائٹ پر جایا کرتے تھے۔ وہاں پر جو تھریشر تھے وہاں سے ہم لوگوں نے سٹونز پتھر لینا ہوتا تھا، جس کو ہم لوگ آگے سپلائی کیا کرتے تھے، یعنی پہاڑی پتھر وہ سپلائی کیا کرتے تھے۔ وہاں سے ٹرک بھر بھر کے جاتے تھے، تو پہاڑی سفر تھا سارا۔ تو چاچو کہتے ہیں ہم لوگوں کو اکثر وہاں سے رات کے وقت نکلنا پڑتا تھا، کیونکہ دن بھر وہ سارے جو ٹرک ہیں وہ لوڈ ہوتے رہتے تھے۔ رات کو ٹریفک کم ہوتی تھی، پہاڑی سفر ہوتے تھے، تو رات کو ہی سفر شروع کیے جاتے تھے۔ بہت زیادہ وہ جو علاقے تھے، جو سڑکیں تھیں ویران سنسان، بہت کم ٹریفک ہوتی تھی۔ تو چاچو کہتے ہیں اکثر رات کے وقت ہم لوگ ٹرک جو ہے وہ پوری لائن بنا کر ہی جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جو پہاڑی سلسلے تھے ان میں بہت زیادہ چڑیلوں کے بسیرے تھے۔ باقاعدہ جیسے اکثر وہاں پر جو ٹرک اکیلے ہو جاتے تھے، کسی وجہ سے لیٹ نکلتے تھے یا آگے نکل جاتے تھے، ان کے ساتھ کبھی نہ کبھی کوئی حادثہ ضرور پیش آتا تھا۔ یہ ہمیں اکثر وہ بتاتے تھے کہ بھئی اکیلے نہیں نکلنا، کوشش کرنی ہے کہ اکٹھے ہم لوگ نکلے لائن بنا کر، کہ آگے پیچھے ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مصیبت بنے تو پتہ چلے کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے۔ باقاعدہ وہاں پر ہم لوگ بالکل ٹھیک راستے پر جا رہے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی پہاڑ کے اوپر سے پتھر نیچے پھینکنے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی لگتا تھا جیسے ہم لوگوں کے ساتھ، جیسے ہم لوگ ٹرک لے کر جا رہے ہیں تو پہاڑ کے ساتھ ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے، باقاعدہ وجود دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کداور عورتیں نظر آتی تھیں، کبھی چھوٹے قد کی عورتیں نظر آتی تھیں۔ یہ معاملے تو وہاں پر عام تھے۔ چاچو کہتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہی رات کا ٹائم، کہیں 10 بجے 11 بجے کا ٹائم ہو گیا، لوڈنگ کرتے کرتے ہم لوگوں سے پہلے کافی زیادہ ٹرک نکل چکے تھے۔ ہم لوگوں کا جو ٹرک تھا اس کے ایک ٹائر میں مسئلہ بن رہا تھا، بار بار وہ پنچر ہو رہا تھا۔ اس ٹائر کو چینج کیا گیا، مکینک آیا، مکینک نے چینج کیا۔ اس دن موسم بھی خاصا خراب تھا، پہاڑی سفر بھی تھا، بارش شروع ہونے والی تھی۔ ٹائر چینج کرتے کرتے جو میرے ساتھ ٹرک نکلنے تھے وہ بھی نکل گئے۔ مجھے یہ تھا کہ میں ان تک پہنچ ہی جاؤں گا، کیونکہ ویسے بھی گاڑی سب نے ٹرک آہستہ ہی چلانے ہیں، بارش کا بھی موسم ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، تو اتنی تیز تو کسی نے ڈرائیو کرنی نہیں ہے، تو میں ان تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ لیکن وہ ٹائر چینج کرتے کرتے خاصا وقت لگ گیا، ان میں اور مجھ پہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا گیپ ہو گیا۔ میرے نکلتے نکلتے وہ لوگ نکل چکے تھے آگے۔ میں اپنا ٹرک لے کر نکلا، میرے ساتھ دو میرے جو ساتھ ہوتے ہیں ہیکر ہوتے ہیں وہ بھی تھے۔ ان کو ساتھ لے کر ہم لوگوں نے جیسے اپنا سفر شروع کیا، پوری سڑکیں خالی، کوئی ٹرک ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم لوگ بڑے پریشان کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، کوئی ٹرک نظر نہیں آ رہا، وہ لوگ اتنے آگے کیسے نکل گئے۔ اب میری سپیڈ جو ہے تھوڑی میں نے تیز رکھی تھی کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا۔ جیسے ہی وہاں پر ایک مخصوص سڑک تھی، وہ جو سڑک جب آتی تھی تو اس سڑک کے موڑ کے اوپر 2 درخت ہوتے تھے، پہاڑ کے اوپر 2 درخت تھے۔ وہاں پر اکثر میں جب اپنا ٹرک لے کر گزرتا تھا مجھے آگ کے گولے نظر آتے تھے۔
باقاعدہ جیسے اس درخت کے آس پاس آگ کے گولے دکھائی دیتے ہیں. تو میں اکثر میرے ساتھ جو لڑکے ہوتے تھے ان کو کہتا تھا کہ یہ میرے بزرگ بتاتے ہیں یہ جنات ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ ان درختوں کے پاس پہنچے بارش ہو رہی تھی, ٹرک رک گیا. اب مجھے سمجھ نہ آئی کہ ٹرک کو کیا ہو گیا. بڑی مشکل سے میں نے بریک لگائی, ٹرک جو ہے وہ بیلنس نہیں ہو رہا تھا. جب اتر کے دیکھا تو وہی ٹائر پھر پنچر ہو گیا. اب بہت مسئلہ بن گیا. ہم لوگ وہاں سے بھی کافی آگے نکل آئے تھے, فریشر سے بھی, اور آگے بھی کوئی ٹرک نظر نہیں آ رہا تھا, پیچھے سے بھی کسی کے آنے کا کوئی اثار نہیں تھا. اب ہم لوگ بیچ راستے میں کریں تو کریں کیا. میں نے انہیں کہا کہ تم لوگ کوشش کرو کہ تم لوگ وہاں پر ان کے پیچھے نکلنے کی کوشش کرو, تھریشر کی طرف نکلو, کسی کو لے کر آؤ. یہاں پر تو کھڑے رہے تو پوری رات ہی گزر جائے گی. اب وہ جو ہیکر تھے وہ بھی ڈر رہے تھے, سفر خاصا لمبا تھا کہ ہم لوگ کیسے جائے. پہلے ان لوگوں نے کہا کہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کی, شاید کوئی درمیان سے راستہ ہو. میں نے انہیں کہا کہ نہیں, اندر سے راستے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پتہ نہیں آبادی ہے بھی یا نہیں بھی, تو یہ کام نہیں کرنا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر مین سڑک سے گئے تو ہمیں بہت دیر لگ جائے گی, بارش بھی ہو رہی ہے, کیسے جائے. پھر وہ بیچارے رک گئے. اب ہم لوگوں کے پاس تو کوئی ایکسٹرا ٹائر بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ اس کو چینج کر سکتے. وہاں پر بھی آلریڈی 2 ٹائر چینج ہو چکے تھے. مجبوراً ہمیں وہیں پر رکنا تھا. اب آدھی رات کا ٹائم ہونے والا تھا اور ہم لوگ اس سفر پر ادھر کھڑے ہوئے بھی ہم لوگوں کو 1 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا. وہ جو تھریشر کی طرف سے سڑک نکلتی تھی وہ آدھا راستہ تو صرف ٹرکوں کے لیے ہی تھا. آگے جب مین ہائی وے کے ساتھ سڑکیں لگتی تھی وہاں سے باقی ٹریفک ہم لوگوں کو نظر آتی تھی, لیکن آدھے سے زیادہ راستہ جو تھا وہ صرف ٹرکس کے لیے ہی تھا. تھوڑی دیر گزری, ہم لوگوں کو ایسا لگا جیسے ٹرک زور زور سے ہلنے لگ گیا. باقاعدہ ٹرک کے اتنا بھاری ہوتا ہے ٹرک, جب وہ ہلتا ہوا محسوس ہوا ہم لوگ تو ڈر گئے کہ یہ کیا, یہ ہل کیوں رہا ہے اتنا. بڑا خوف آنے لگ گیا. ہم لوگ باہر نکلے, کوئی بھی نہیں تھا ٹرک کے آس پاس. وہ جو درخت ہے ان درختوں کے پاس مجھے وہی آگ کے گولے سے نظر آئے. میں ڈر گیا. میں دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہٹ گیا اور میں نے کہا کہ اندر آ جاؤ. وہ لوگ بھی اندر ٹرک میں آ گئے. تھوڑی دیر گزری تو ہمیں ایسا لگا جیسے کسی عورت کی آوازیں آ رہی ہے, کوئی عورت ہے اور وہ آوازیں دے رہی ہے. باقاعدہ کسی عورت کے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہم لوگ تو بہت خوفزدہ ہوئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں. اب ہم لوگ سگریٹ پیتے تھے سب, ہم لوگوں نے سگریٹ جیسی لگائی تو باقاعدہ ایسا لگا جیسے ان درختوں کے پاس کوئی عورت کھڑی ہو کر بول رہی ہے. وہ جو 2 درخت تھے, ہم لوگ تو باہر نہیں نکلے. سگریٹ ہم لوگوں نے سلگائی تو آوازیں دور آنے لگی, جیسے دور دور جا رہی ہیں. 15-20 منٹ گزرے, وہیں سے کسی کے رونے کی آواز سے آنے لگی درخت کے قریب سے, جیسے کوئی عورت ہے اور بیٹھ کر رو رہی ہے. وہ جو ایک لڑکا تھا اسے کہیں باہر جھانک کر دیکھا, اس کی چیخیں نکل گئی. کہتا ہے ایک عورت ہے درختوں کے پاس کھڑی ہو کر رو رہی ہے. چہرہ بہت زیادہ بڑا ہے اس کا. میں نے اسے کہا کہ اب باہر دیکھ, اب دوبارہ باہر نہ دیکھنا. تو میں بتایا نا کہ ان درختوں کے پاس کوئی مخلوق ہے. اب ایسا کرو کہ دوبارہ سے سگریٹ لگاؤ, کیونکہ یہ آگ کے شعلے سے ڈرتی ہے. جیسے ہم لوگوں نے سگریٹ لگائی, میں نے فوراً سے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. وہ جو 2 تھے انہوں نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اس کی رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی, جیسے باقاعدہ وہ مخلوق غائب ہوگی. بڑی موسلا دھار بارش شروع ہوگی, ایک دم سے بہت زیادہ تیز بارش شروع ہوگی. اتنی تیز بارش تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پتھر جو ہے وہ پتھروں کو کوئی نیچے پھینک رہا ہے. ہمیں تو ڈر لگ رہا تھا, ہم تو باہر نکلے نہیں. پوری رات ہم لوگ بارش میں ٹرک میں بیٹھے رہے. صبح کہیں فجر کے ٹائم پر اس طرف سے 2 ٹرک آئے. راستے میں لوگوں نے ہمیں کھڑے دیکھا,
ہم لوگوں کے جتنا بھی پتھر لوڈ ہوا تھا سارا اس مخلوق نے آدھے سے زیادہ زمین پر اتار دیا۔ رات والا سارا قصہ بتایا ان ڈرائیورز کو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو موڑ ہے اور یہاں پہ جو درخت ہے ان پر مخلوق کا بسیرا ہے، یہاں پر کوئی ایک نہیں بہت زیادہ مخلوقات ہیں۔ اور وہ بھی بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ 2-3 ماہ پہلے ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا، کہتے ہیں کالے رنگ کی بکریے، پورا ریوڑ، جیسے میں ٹرک لے کر آیا آگے پورا بکریوں کا ریوڑ تھا، اور وہ چھلانگے لگا رہی ہیں اور غائب ہو رہی ہیں۔ اور ایک بکری، اس کی گردن اتنی لمبی تھی، پورے راستے وہ ٹرک کے ساتھ ساتھ بھاگتی رہی، کالی سیاہ بکری ہے۔ کسی بزرگ نے بتایا کہ یہ سب جنات ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ہماری مدد کی، ٹائر وغیرہ چینج کروایا، وہ جو پتھر تھا کچھ دوبارہ سے لوڈ کیا۔ وہاں سے ہم لوگ ٹرک لے کر نکلے، واپس پہنچے۔ وہ سارے جو تھے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے رات کا سفر کر کے۔ وہ لوگ جب جاگے تو ان کو سارا مسئلہ بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی ڈر کے۔ ایک ڈرائیور نے بتایا کہ میں بھی ایک دفعہ ایسے اکیلا رہ گیا تھا، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میرے تو ٹرک کے پیچھے آ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی، پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور بہت لمبی عورت تھی، بہت لمبی، ہاتھ میں سے ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کو ڈرائیونگ مرر میں دیکھا تو میں نے اللہ اکبر کہا تو پیچھے ہٹ گئی اور غائب ہو گئی۔ پھر ہم لوگوں نے تھریشر والوں سے بھی کوئی بات چیت کی کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس چیز کو روک نہیں سکتے کیونکہ یہ پہاڑوں پر رہتی ہے، اور یہ جو 2 درخت ہیں یہ بہت حساس زدہ ہے۔ آپ لوگ اپنی سیفٹی کے لیے جیسے ٹرک میں کوئی اپنی حفاظت کے لیے سورت یاسین یا ایسا کچھ رکھیں۔ چاچو نے یہ ساری باتیں آ کر گھر جب دادوں وغیرہ کو بتائی، وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے سب کے، تو بڑا خطرناک کام ہے۔ دادی اماں نے پھر چاچو کو بالکل ایک چھوٹے سائز کا قرآن پاک دیا کہ یہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھنا ہے۔ چاچو کہتے ہیں جب میں نے وہ قرآن پاک رکھا، اس کے بعد اللہ کا اتنا میرے پر کرم ہوا کہ میں اس درخت کے پاس سے بھی گزرتا تھا، مجھے وہ آگ کے شعلے بھی نظر نہیں آتے تھے، گولے ہوتے تھے باقاعدہ، گول گول گولے جیسے کوئی ہوا میں اچھال رہا ہے ان کو۔ کبھی کبھار تو وہ پورے اس پہاڑی سلسلے پر بھاگتے تھے، اتنے زیادہ ہوتے تھے، بعض اوقات تو بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو چاچو کو بھی کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ وہ وہی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، اور جو عورت کے روپ میں نظر آتی ہے وہ ایک چڑیل آفت ہے۔ چاچو کہتے ہیں ان بزرگ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پہاڑوں پر مخلوقات کا بہت بسیرا ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں میں اور غاروں میں یہ مخلوقات رہتی بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سے عامل حضرات، بہت سے جادوگر جو جنات کے عملیات کرتے ہیں، وہ ان غاروں میں، ان پہاڑوں پر بھی ان مخلوقات کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب وہ کسی کا اتارا کرتے ہیں، کسی کے اوپر سے مخلوقات کو ہٹاتے ہیں، تو ان پہاڑوں کی طرف ان مخلوقات کو چھوڑتے ہیں۔ اور ویسے بھی پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ان کا اس لیے بھی تعلق جوڑا جاتا ہے کہ جو کوہکاف ہے وہ بھی پہاڑی سلسلوں کے آگے ہی کوہکاف ہے۔ پہاڑی سلسلے جہاں پر ختم ہوتے ہیں اسی طرف کوہکاف شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ان پہاڑوں کے اوپر، بلندیوں کے اوپر چڑیلوں آفتوں کا، بھوت پریت کا بہت بسیرا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی نہ کرے بہت سے لوگوں کے ساتھ ناردرن ایریاز میں جیسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرے چاچو کہتے ہیں کہ میں نے تو جب سے قرآن پاک رکھا اللہ نے میری مدد کی، میرے پر اللہ کی رحمت ہوئی، مجھے وہ مخلوق نظر نہیں آئی۔ تو ہم لوگوں کا ایک اور ڈرائیور دوست تھا، اس کے ساتھ اتنا سخت حادثہ ہوا تھا کہ اس کے تو اوپر وہ مخلوق جیسے حملہ آور بھی ہوئی تھی، وہ بالکل ایسے اکیلا ہو گیا، وہ سو گیا تھا، وہ نکلا ہی لیٹ تھا، وہ تھریشر سے ہی لیٹ نکلا تھا۔ رات 1 بجے تو وہ اپنا ٹرک لے کر نکلا تھا، تو جب وہ وہاں سے نکلا تو وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے اس موڑ کو کراس کیا جہاں پر درخت تھے، تو مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ جیسے روڈ کے ساتھ ساتھ کوئی عورت چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ آگے جا کر وہ عورت بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی، جیسے لفٹ مانگتے ہیں اشارہ کرنے لگی، کالے رنگ کے لباس میں تھی۔ اس نے کہیں ٹرک روک لیا تو کہنے لگی میں یہ پاس والے گاؤں کی ہوں، میری مدد کرو، مجھے آگے تک چھوڑ دو۔ تو
چاچو کو یہ بھی چاچو کے وہ جو دوست ڈرائیور ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ اتنی رات کے وقت بلا عورت کیسے ہو سکتی ہے. انہوں نے اس کو ٹرک پہ کہیں بٹھا لیا. کہتے ہیں جیسے ہی ٹرک میں بٹھایا ٹرک تو ایسے ڈاما ڈول ہو جیسے پتہ نہیں ٹرک پر ہوئی کیا ہے. ٹرک چل ہی نہیں تھا ان سے رہا. اور اتنی وہ کہتے ہیں کہ کچے گوشت کی جیسے اسمیل ہوتی ہے اتنی اسمیل تھی ٹرک میں, اتنی اسمیل تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ پر اثر ہونے لگ گیا. تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ٹرک کو کیا ہو گیا, ٹرک کیوں نہیں چل رہا, انہوں نے سگریٹ نکالا اور سگریٹ لگانے لگے تو اس مخلوق نے ان پر حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو وہ کہتے ہیں اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہو گیا تھا, اس نے باقاعدہ ان کے ہاتھوں پر اور چہرے پر ناخن مارے تھے. جب انہوں نے اپنا بچاؤ کیا وہ ان کے ہاتھ میں ایک جیسے وہ ماچس وغیرہ تھی, جلدی سے انہوں نے وہ جلانے کی کوشش کی تو آگ کا شعلہ دیکھ کر وہ مخلوق غائب ہو گئی. وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے, بہت عرصہ بیمار بھی رہے تھے. ان پر تو ایسا اثر ہوا تھا کہ انہوں نے ٹرک چلانا ہی چھوڑ دیا تھا. تو یہ ان کے ایک دوست کے ساتھ حادثہ ہوا تھا. پھر باقی کے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ چیزیں رکھ لی. کسی نے سورۃ یاسین رکھ لی, کسی نے جیسے اللہ پاک کا نام, آیت الکرسی, وہ جیسے ڈرائیونگ گلاس کے ساتھ لوگ لگا لیتے ہیں انہوں نے وہ لگا لی. تو یہ میرے چاچو کی ایک کہانی تھی جو ٹرک ڈرائیور تھے اور ان کی زندگی کے یہ قصے تھے. چاچو کی ایک اور بھی اسی کام کے دوران جو ان کا یہ کام تھا ڈرائیوری کا, ایک اور ان کے ساتھ بڑا خوفناک حادثہ ہوا تھا. وہ چاچو کہتے ہیں کہ وہ پورا جنات کا ہی خاندان تھا. چاچو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ چنیوٹ والی سائڈ سے آ رہے تھے, اس طرح بھی جیسے وہ تھریشر ہے تو وہ سٹون کا ہی کہتے ہیں کہ ایک پورا ہم لوگ ابھی لینے جا رہے تھے, رات کا وقت تھا. تو چاچو کہتے ہیں جیسے ہم لوگ وہاں سے گزرنے لگے تو ابھی ربوے کے قریب تھے. کہتے ہیں کہ سڑک کے درمیان میں, بالکل سڑک کے درمیان میں ایک آدمی ساتھ ایک عورت اور 3 لڑکیاں تھیں. تو ہم لوگوں نے ٹرک روکا اور کہا کہ سڑک کے درمیان میں آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے آگے پل تک جانا ہے تو ہمیں لفٹ دے دیں, کوئی بھی ہمیں سواری نہیں مل رہی. رات 2 بجے کا ٹائم تھا. چاچو کہتے ہیں اب ہم لوگوں کو سمجھ آئے ہم لوگ کیا کریں. کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ پیچھے بیٹھ جائیں, کیونکہ لوگ زیادہ تھے تو پیچھے وہ جگہ خالی تھی, انہوں نے ان کو وہیں ٹرک پر بٹھا لیا. چاچو کہتے ہیں جیسے ہی ٹرک چلانا شروع کیا ایسے لگے جیسے ٹرک کے اوپر اتنا ویٹ ہے کہ جیسے اس کا پچھلا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور ایسی بھیانک اور ڈراؤنی آوازیں, وہ اتنا شور مچا رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں ہو ہی کیا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سے نعوذ باللہ جانور بین کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. کبھی گائے کی آواز, کبھی بکرے کی, اور کبھی عجیب و غریب آوازیں. چاچو کہتے ہیں آگے ہم لوگ کافی گئے تو وہ جیسے وہ ویرانے اور پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا. چاچو نے تو ٹرک روک لیا. جیسے ٹرک روکا تو وہ خوفناک چیخو پکار اور آوازیں بے تحاشا تھی. چاچو نے اسی ٹائم چاچو کہتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا. چاچو کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا. ان دونوں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور ٹرک سے اتر کر ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. چاچو کہتے ہیں ہم لوگ اتنا بھاگے کہ ہم لوگ تھریشر تک پہنچ گئے. وہاں پر جا کر ان لوگوں نے بتایا ان لوگوں کو کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. پھر وہاں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ گئے. تو جب چاچو کہتے ہیں ٹرک کو واپس لے کر آئے تو جو پچھلا حصہ تھا انہوں نے ڈیمیج کر دیا تھا. بہت جگہ سے تو وہ ٹوٹ بھی گیا تھا. پتہ نہیں وہ کیا مخلوقات تھی, کہاں سے وہ روانہ ہوئے, کیوں پیچھے لگے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم وہ نہ چھوڑ کر بھاگتے وہاں سے شاید وہ ہمیں جانی نقصان دے دیتے کیونکہ وہ اتنے سخت غصے میں تھے. اس طرح سے میرے چاچو کے ساتھ یہ ایک حادثہ ہوا. اور وہ جس جگہ سے وہ بیٹھے تھے اس کے پاس ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا. تو چاچو کو وہ تھریشر والے لوگوں نے بتایا کہ اکثر یہ مخلوقات قبرستان والی طرف سے آتی ہیں. اس طرف بھی کبھی کبھار جانوروں کے روپ میں ہمیں نظر آتے ہیں. بہت کالے اور بڑے بڑے گدھے نظر آتے ہیں, بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور جیسے وہ پہاڑوں کی طرف جا کر غائب ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ عورتیں ہیں, 15-20 عورتیں ہیں.
وہ ایسی آتی ہیں بھاگتی بھاگتی، شور مچاتی، کبھی آرام سے چل رہی ہوتی ہیں، ایک دم سے وہ پہاڑوں کی طرف جا کر وہ پل والی سائڈ پر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ معاملات تھے، یہ کہانیاں تھیں جو میرے چاچو کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں شکریہ آصف آپ کا۔ اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سے بھیانک حادثات اور واقعات ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کوئی بھی سفر شروع کریں، چاہے آپ ڈرائیور ہیں، چاہے آپ مسافر ہیں، سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، صدقہ خیرات کر کے، سفر کی دعا پڑھ کے، آیت الکرسی کا حصار باندھ کے درود پاک پڑھ کر نکلا کریں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ راستے میں انسان کے ساتھ کیا معاملات بن سکتے ہیں۔ راستے میں انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فیضان شیئر کر رہے ہیں۔ فیضان کہتے ہیں، میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ لاہور سے جانا تھا، ملتان جانا تھا، تو پہلی بار میں نے جانا تھا، مجھے راستوں کا اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا۔ میں نے سفر شروع کیا، میں نے ادھر اپنے ایک دوست سے بہت ارجنٹ ملنا تھا، میں نے اپنی گاڑی پر ہی سفر شروع کیا۔ امی ابو سے میں نے یہ کہا کہ میرے ایک اور دوست نے بھی جانا تھا، ہم لوگوں نے جانا مل کے۔ ان کو پتا تھا کہ میں کبھی ایسے اکیلا سفر نہیں کرتا، اور میں آج تک گیا بھی نہیں تھا اکیلا، پہلی بار تھی۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میرے ایک دوست کا پہلے پلان تھا، اس کا نام حیدر تھا، اس سے میں نے پلان کیا ہوا تھا، لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت میرے ساتھ نہیں جا سکا۔ مجبوراً مجھے اکیلے ہی سفر شروع کرنا پڑا۔ مجھے عادت تھی، میں رات کا سفر کرتا تھا، اگر کہیں آتا جاتا بھی تھا۔ ہم لوگوں کے جو ننیحال ددیحال والے تھے وہ پاس پاس ہی تھے، گجرانوالہ میں، اور ادھر ایک فیصل آباد میں تھے رشتہ دار، تو وہاں پر میں جاتا رہتا تھا۔ یہ ملتان والی سائڈ پر پہلی بار تھی۔ میں نے سفر شروع کیا، راستے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھتا بھی گیا۔ جب میں بالکل اکیلا ہو گیا، یعنی مڈ نائٹ ہوگی مجھے، میں نے گوگل میپ بھی لگایا ہوا تھا۔ میں کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ سگنل کا کوئی ایشو ہو گیا کہ کیا مسئلہ بنا، وہ میپ کہیں میں غلط ٹرن لے بیٹھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں، کہاں نکل گیا۔ اتنا لمبا تو سفر ہی نہیں تھا جتنا میں کر رہا تھا۔ عجیب و غریب علاقے، عجیب و غریب راستے، کوئی مجھے نظر نہ آئے، میں پوچھوں کس سے۔ ایک میں جیسے بستی ٹائپ تھی گاؤں کی، وہاں سے گزر رہا تھا، تو ایک جگہ سی بنی ہوئی تھی، جیسے پانی والی ایک چھوٹی سی نہر سڑک کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وہاں پر دور دور گھر بھی نظر آ رہے تھے۔ وہاں پر ایک جگہ سی بنی ہوئی تھی، جیسے گرمی کے موسم میں برف والا ایک بہت بڑا وہ سٹال سا لگاتے ہیں، ٹیبل ہوتا ہے، وہ جگہ بنی تھی۔ اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی کہ مرد تھا، مجھے سمجھ میں پہلے نہیں آیا، چادر لی ہوئی تھی کسی نے، کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ آدھی رات کا ٹائم، 2:30 پونے 3 بجے کا۔ میں نے گاڑی روکی، میں نے ہارن دیا، سرخ رنگ کی اس نے چادر لی ہوئی تھی۔ تو جب اس میں سے اس نے چادر ہٹائی تو ایک آدمی نکلا، بالکل دبلا پتلا سا، اور بڑے غصے سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بڑی سفید تھیں، بہت سفید۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرف ہوں، میں راستہ بھول گیا، میں نے ملتان جانا ہے۔ اس نے مجھے صرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا اس طرف چلے جاؤ، منہ سے کچھ بھی نہیں بولا۔ اس نے اس طرف اشارہ کیا، میں نے اس طرف گاڑی اپنی ٹرن کی، میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ وہ تو پتہ نہیں کون سا راستہ تھا، کوئی ویرانے تھے، کچا راستہ آگے سے شروع ہو گیا۔ وہ سڑک جہاں پر ختم ہوئی، آگے ایک بہت بڑا قبرستان تھا، قبریں ہی قبریں، قبریں ہی قبریں۔ وہاں پر ایک درخت تھا کونے پہ، اس درخت کے نیچے وہی آدمی کھڑا ہوا تھا، وہی سرخ چادر، وہی سفید سوٹ، وہی آنکھیں۔ میری تو پوری جان ہی نکل گئی، یہ کیا، یہ میں کدھر آ گیا ہوں، اور یہ پہلے یہاں پر کیسے آ گیا؟ پتہ نہیں کوئی اللہ نے زندگی بچانی تھی یا پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے گاڑی روکی نہیں، میں نے گاڑی اسی سپیڈ میں ریورس پر کر دی۔ اتنی میں نے تیز گاڑی ریورس کی، شکر ہے کہ وہ سڑک ذرا کھلی تھی۔ جہاں سے میں گاڑی لے کر آیا تھا میں فل سپیڈ میں ریورس کرتا ہوا بیک پر لے گیا،
جس طرف سے میں آیا تھا میں نے اس طرف گاڑی موڑ لی اور میں نے فل سپیڈ میں چلانا شروع کر دی. اتنی تیز میں نے گاڑی چلائی, وہاں سے مجھے یاد ہے میں نے 2 ٹرن لی اور آگے ہائی وے شروع ہو گیا. تقریباً 2 کلومیٹر آگے آنے کے بعد مجھے ایک پیٹرول پمپ نظر آیا. میں وہاں پر گیا, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا آپ تو یہ ملتان کو کافی کراس کر کے آگے وہ ہارون آباد والی سائڈ پہ نکل گیا, آپ کس راستے پر جا رہے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ بس یہ میرا وہ جی پی آر ایس کام نہیں کر رہا تھا اور وہ میپ سے میں غلط ٹرن لے بیٹھا. وہاں سے پھر میں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا, پیٹرول فل کروایا, ان لوگوں کو سارا ماجرا بتایا. انہوں نے کہا کہ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں اکثر, راستے ویران ہے رات کے وقت, تو یہ مسئلے عام ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. بڑی مشکل سے میں وہاں سے واپس جب نکلا تو پھر میں پوچھتا ہوا, فجر کی اذان ہوگی, ایک جگہ میں نے اسٹے کیا, مسجد میں نماز پڑھی, دن چڑھ گیا. پوری رات کا چلا ہوا میں اگلی دوپہر ملتان جا کر پہنچا. اپنے دوست سے ملا تو میرے دوست نے بتایا کہ وہ بھی ایک دفعہ لاہور ہی آ رہا تھا, کہتا ایسا ہی ایک راستہ تھا, میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک دم سے کہتا بالکل بلیک سڑک تھی, ایک بہت بڑا جیسے کوئی کتا تھا, ایک بہت بھیانک کالے رنگ کا کتا, پتہ نہیں وہ کہاں سے نکل کر آیا. گاڑی میں ہٹ ہوا, اس کا پورا فرنٹ جو تھا وہ ڈیمیج ہو گیا, وہ کتا غائب ہو گیا آن دی اسپاٹ. نہ گاڑی کے نیچے آیا, نہ وہ ہٹ ہوا, نہ وہ گرا کہیں, لیکن اس کا پورا جو گاڑی کا ایک فرنٹ سائڈ ہے وہ ڈیمیج کر گیا. تو جب واپس پہنچا اس نے کسی بزرگ سے اس بات کو ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی جانور نہیں تھا, وہ کوئی اور مخلوق تھی. وہ بیسیکلی گاڑی کو الٹانے کے لیے آیا تھا, لیکن اللہ نے بچا لیا, جو اتنے وہ نقصان میں ٹل گئی. تو یہ معاملات لوگوں کے ساتھ ان کی زندگیوں میں ہو جاتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے رحم مانگیں, جب بھی سفر شروع کریں اپنی روٹین بنا لیں صدقہ خیرات کی, آیت الکرسی کے حصار کی, اور کبھی بھی اکیلے سفر نہ کریں کسی نئی جگہ پر, ساتھ کسی نہ کسی کو لازمی لے کر جایا کریں. تو کبھی بھی انسان کسی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی, اس کو وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اسرار واقعات میں کل واقعات آئے گی, ان کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اور جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں, ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, مجھے سپورٹ کریں. اور میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی, اور اب میں اپنے چینل پر لانگ سٹوریز دیا کروں گی انشاءاللہ اسی طرح سے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار سینگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.